اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر اسی طرح اللہ اور رسول جو بھی فیصلہ کریں اس معاملے میں دل میں تنگی نہ پائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کریں، دل کی خوشی کے ساتھ بجا لائیں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں، عبادت میں خوشی محسوس کریں. عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا، اے لڑکی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں. کہتے ہیں تو ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا کہ شاید کہ میں راحت پاؤں. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ. پھر اسی طرح سینے کی ہدایت کے لیے قرآن کو تھام کر رکھیں کیونکہ شفاء لما فی الصدور ہے. پھر یہ کہ اپنے ایمان کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں، تجدید کرتے رہیں اور اس کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں. دل کو غیر اخلاقی برائیوں سے پاک کر دیں. ہر ماہ کے 3 روزے رکھیں اور پھر دل کو چمکانے کے لیے کثرت سے استغفار کریں کیونکہ گناہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو استغفار سے وہ دل چمک اٹھتا ہے. نعمتوں پر شکر گزار ہوں اور گناہوں پر استغفار کرتے رہیں تو انشاءاللہ دل سلامت رہے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت کی راہیں دکھائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.